بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب نے یقیناً بہت سارے گاؤں دیکھے ہوں گے، کچھ دوست احباب گاؤں کی زندگی گزاری ہوگی، تو آج ہم اس وقت آپ کو لاہور کے ایک گاؤں کے نظارے کروا رہے ہیں۔ تو ناظرین، گاؤں کی جو زندگی ہے نا، سبحان اللہ، کیا ہی اس کے کہنے ہیں، جو کہ آج کل کے شہر کے بچوں کو وہ زندگی میسر نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ چیز سن کر اور یہ ویڈیو دیکھ کر وہ دوست احباب حیران ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، یورپ کی طرح یا گلف دبئی یا عرب امارات کی طرح ایک بہت بڑا شہر ہے، اور یہاں پہ کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، مختلف قسم کی تجارتی مراکز ہیں۔ تو پھر آپ بالکل صحیح سوچتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کہ یہ کاروباری تجارتی مرکز ہے لاہور پنجاب کا، بلکہ پورے پاکستان کا ایک بڑا مرکز ہے تجارتی، اس کے ساتھ یہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ لاہور کے دائیں بائیں بہت ہی خوبصورت کھیت کھلیان ہیں، گاؤں ہیں، اور ہر طرح کا گاؤں والا لاہور شہر کے ساتھ ماحول بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، لاہور کے چاروں سمت اگر آپ لاہور سے رنگ روڈ پہ ہیں تو رنگ روڈ سے اگر آپ یادگار دریائے راوی کے بعد یادگار سے رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں تو آپ دائیں طرف چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات، جنہیں ہم پنجابی میں پنڈ بھی بولتے ہیں، وہ نظر آنا شروع ہوں گے۔ ہر طرح کی سہولیات جو لاہور سے دور دراز گاؤں میں موجود ہیں، جیسا کہ ٹیوب ویل، ٹریکٹر ٹرالی اور تر و تازہ پانی، صاف ستھری آب و ہوا، یہ سارا ماحول، یہ سارے مناظر لاہور کے بیچوں بیچ بھی موجود ہیں۔ یہ لفظ میں نے لاہور کے اندر موجود کا اس لیے بولا ہے، یہ اس وقت جس گاؤں کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ لاہور دریائے راوی سے پہلے لاہور کے اندر یہ گاؤں واقع ہے، جس کا نام ہے کرول گاؤں۔ یہاں 1988 کے اندر غالباً دریائے راوی میں جب ہندوستان نے پانی چھوڑا تھا تو یہاں کی کافی زیادہ آبادی اس پانی کے سیلاب سے متاثر ہوئی، اور یہاں کے لوگ اپنا ساز و سامان اٹھا کر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے بن جو تھا وہ کراس کیا، کراس کر کے لاہور کے ایک علاقہ دروغے والا، اس سے تھوڑا سا پہلے بسیم اور شریف پورہ کے ساتھ ہی ایک آبادی، وہ بھی اس وقت آج سے یوں سمجھ لیں 1988 کے اندر، 87-88 کے اندر وہ بھی ایک کھیت کھلیان تھا، ادھر آ کر وہ آباد ہوا اور اس علاقے کا نام کرول رکھا گیا۔ یہ علاقہ محمود بوٹی والی سائڈ پہ آتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی لاہور شہر کے اندر گاؤں۔ تو آپ کو شہر، جو دوست احباب لاہور شہر کے اندر رہتے ہیں اور ان کو گاؤں جیسے خوبصورت ماحول میسر نہیں ہے، تو ان کو یہ ماحول کے بارے میں بتا دیں کہ پورے لاہور شہر کے اندر اس وقت یہ واحد ایک گاؤں ہے جہاں پر مکمل طور پر 100% تو کے قریب دیہات والی زندگی ہے۔ یہ اس وقت جو آپ خوبصورت باغ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت باغ اس وقت جو ہے وہ لاہور کے شہر کے اندر جو گاؤں ہے
کرول اس کا ہے، اس میں یہ باغ ہے، باغ کے اندر شملہ مرچ لگی ہوئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ لاہور کے دائیں بائیں اور بھی دیہات ہیں، جیسے بیدیاں روڈ ہے، برکی ہے، ہیر ہے، جلو والی سائیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑانا پنڈ ہے، اور بھی مختلف گاؤں موجود ہیں، لیکن وہ لاہور شہر سے تقریباً 1 سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے یہ مین اندرون شہر سے۔ تو یہ جو کرول ہے یہ اندرون شہر سے تقریباً تھوڑا بلکہ رنگ روڈ اور سیالکوٹ جو موٹر وے ہے اس کے اندر ہی آتا ہے۔ تو اس گاؤں کے اندر آپ کو تمام گاؤں کی سہولیات ملیں گی، تازہ دودھ ملتا ہے، جانور ہیں، حویلیاں ہیں، ٹیوب ویل ہیں، خوبصورت فروٹوں کے باغات ہیں، اسی طرح تر و تازہ سبزیوں کی فصلیں ہیں۔ تو ہم اس وقت جس پیلی کے اندر سے گزر رہے تھے یہ شملہ مرچ کی فصل تھی۔ تو اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اجناس کی فصل ہے، چونکہ ہمارا بھی اتنا دیہات کے ساتھ بچپن سے ہی تعلق نہیں رکھا، لیکن بہت خوبصورت ایک زندگی ہے دیہات کی، خالص میں سمجھتا ہوں تر و تازہ ہوا والی زندگی ہے۔ تو یہ تو ہمیں میسر نہیں ہو سکی، تو پھر بھی گاہے بگاہے ہمارا ان دیہات میں آنا جانا رہا۔ دیہات کی لسی، مکھن، دودھ، بکریاں، گائیں، بھینسیں، دیگر جانور، ان کے ساتھ ساتھ گاؤں کی خاص سوغات، ساگ، اچار، بینگن کا بڑتھا، کدو کا رائتا اور چاٹی کی لسی اور مکھن، دیسی گھی اور بہت سارے دیہات کے خوبصورت لذیذ کھانے جو اب آنے والے شہر کے بچوں کو شاید ہی میسر ہوں، کیونکہ جس طرح شہر کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اسی طرح دیہات کی زندگیوں میں بھی، دیہات کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ جو اس وقت آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، یہ موبائل نے ایسے نفسا نفسی ڈال دی ہے کہ جو لوگ دیہات کے اندر ایک چوراہے پہ بیٹھک بنا کے بوڑھے اور جوان دوست احباب کی ایک مجلس لگتی تھی، اس آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل نے وہ دیہات کی مجلسیں، جرگے بھی کافی حد تک ختم کر دی ہیں جو ہمیں محسوس ہوا ہے۔ البتہ گاؤں کے جو بوڑھے افراد ہیں وہ اب بھی بیٹھتے ہیں، یہ ول توری بھی اسے کہتے ہیں اور غالباً گیا توری بھی ہی اسے کہتے ہیں۔ یہ گیا توری، یہ بنڈی توری آ گئی، یہ بنڈی توری کی فصل ہے لاہور شہر کے اندر۔ خوبصورت سبزیاں دریا کے کنارے، یہ مکمل گاؤں، اس گاؤں کے اندر یہ بنڈی کی خوبصورت فصل، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو شملہ مرچ کی بھی فصل دکھائی، اس کے علاوہ آپ کو گیا توری جسے ول توری کہتے ہیں اس کی فصل بھی دکھائی۔ تو یہ خوبصورت مناظر آپ کو لاہور شہر کے گاؤں کے دکھا رہے ہیں، اور اسی گاؤں کا ایک کنارہ لاہور کے رنگ روڈ کے ساتھ ہے اور دوسرا کنارہ راوی دریا کے ساتھ۔ لیں جی، یہ سبز مرچ کے پودے، سبز مرچ بڑی خوبصورت تر و تازہ مرچ، اور اسی پودوں پہ، انہی پودوں پہ سرخ مرچ بھی سبحان اللہ، کیا قدرت کے نظارے ہیں۔ مطلب وہ سبز مرچ جب ایک وقت کے بعد اپنا وقت پورا کر لیتی ہے، جو رنگ اس کا سبز ہوتا ہے، تو پھر یہ سرخ بن جاتی ہے۔ تو اس سرخ مرچ کو اس کے بعد یہ دیہات والے لوگ ہی اتارنے کے بعد دھوپ میں خشک کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد یہ ہماری سرخ مرچ تیار ہو جاتی ہے۔ ابھی اتنی بڑی توری دیکھی آپ نے؟ بہت بڑی ایک واحد توری ہے یہ۔ کچھ تو رہ جاتی ہیں یہ توریاں یا کوئی بھی فصل کا پھل پھول یا سبزی، تو ان کو بعد میں بطور بیج استعمال کیا جاتا ہے۔ انہی بڑے بڑے جو ہو جاتے ہیں پھل سبزیاں،
ان کے بیجوں کو دوبارہ ان فصل پہ نئی فصل لگانے کے لیے ان بیجوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین و قائرین، آپ کو یہ ویڈیو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ احباب کے علم میں اضافہ ہو کہ لاہور کے اندر اللہ کی توفیق سے ساری سبزیاں بھی موجود ہیں، سارے لاہور کے جو دائیں بائیں دیہات ہیں ان جیسی سہولیات بھی موجود ہیں، جو دور دراز کے گاؤں میں سہولیات ہیں وہ لاہور شہر کے اندر بھی اس گاؤں کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ جو سامنے بندہ جا رہا ہے یہ مکمل اس کھیت کو، یہ ہے کدو کا کھیت، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کدو۔ تو یہ ساتھ ہی ایک ٹیوب ویل ہے، یہ ہم ساری دوست احباب ٹیم گرمی تھی تھوڑی سی تو نہانے کے لیے اس ٹیوب ویل میں گئے، تو یہ کدو کی فصل کے ساتھ یہ ٹیوب ویل ہے اور اس ٹیوب ویل میں انجوائے ہو رہا ہے، گرمی کی شدت کو کم کیا جا رہا ہے اور سامنے خوبصورت مناظر سورج کے غروب ہونے کے۔ تو دیہات کی زندگی، اس کی چھاؤں، اس کی دھوپ، اس کے درختوں کا سایہ، اس کے راتوں میں سونا، اسی طرح آسمان پر اس کے تاروں کا چمکنا اور اس کی تر و تازہ رات کو ہوائیں، ٹریکٹر خراب ہو چکے ہیں بھائی، کھیت میں چارپی پہ سونا، کیا ہی بات ہے۔ یہ سارے لڑکے ادھر نہا رہے تھے، ٹرالی والا آیا، نہانا چھوڑ کے ٹرالی ٹریکٹر کو دھکا لگایا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، دھکا لگا کے اور یہ سٹارٹ ہو گئی، کسی تو کٹ نہیں ہے تو اس کی ٹرالی کو سٹارٹ کیا۔ تو یہ جو دائیں طرف ابھی آپ کو دکھایا تھا یہ کدو کی پراپر یہ فصل ہے۔ تو یہ جب ہمارے بچے عام روڈوں پہ دیکھتے ہیں ان ٹریکٹر ٹرالیوں کو وہ اور نظارہ ہوتا ہے، لیکن یہی نظارہ کھیت کھلیان میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت، اوپر سے یہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو تو ساتھ ہی ٹیوب ویل کا پانی ہو، سامنے فصلیں نظر آ رہی ہوں اور درمیان سے یہ ٹرالیاں خوبصورت اور جانور خوبصورت گزر رہے ہوں، تو اس کے نظارے ہی کیا ہیں۔ یہ بھائی انجوائے کر رہے ہیں، ٹیوب ویل میں ٹھنڈا پانی ہے، یہ ٹیوب ویل کا پانی ہی ان فصلوں میں جا رہا ہے، سامنے فصلوں پہ کسان جو ہیں وہ اپنی اپنی فصلوں پہ پانی لگا رہے ہیں اور یہ ہمارے بھائی نہا بھی رہے ہیں، ایک تیر سے دو شکار بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سپرے کی جا رہی ہے کدو کی فصل کی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو مختلف مقامات کی سیاحت اس چینل کے توسط سے کرواتے رہتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں، آگے دوست احباب کو شیئر کیا کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر لائک یا سبسکرائب ہمارے چینل کو نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کریں، اور یہ خوبصورت مناظر کرول کے گاؤں کے لاہور کو جاتے ہوئے کے ہیں، بہت خوبصورت یہ منظر ہے۔ اور یہ جو جاتے ہوئے یہ موسم جو شام کا مغرب سے پہلے کا ہوتا ہے نا گاؤں کا، پھر یہ خوبصورت خوشبو آتی ہے ان فصلوں سے، بڑی پیاری خوشبو، وہ بس جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔